جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، اور جو انہوں نے وہاں پہ اپنے پارٹی کے جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو روکا ہے انہوں نے کہ آپ نے وہاں پہ DGISI نے ایک بریفنگ دینی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں سیکریٹریٹ میں بڑی اہم بریفنگ تھی کوئی نیشنل سیکورٹی کے ایشو سے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ اپنے 8 لوگوں کو کیا انہوں نے بتایا تھا، کیوں روکا گیا ہے، کیا اندرونی خبر تھی، وہ خبر میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کچھ یہ کنفرمڈ سورسز سے ہوئی ہے۔ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی امبیرسمنٹ، تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ آخری لمحے پہ میٹنگ کو بالکل انہوں نے طے کرنے کے بعد وہ میٹنگ جو ہے کینسل کر دی گئی، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ اب یہ بڑی خبر ہے، اس کی اندرونی سٹوری ہے میرے پاس، کچھ بتاتا ہوں کہ کیا ریزننگ بنی ہے کہ اگین پہلے یہ طے کر چکے تھے کہ ہم نے میٹنگ اس پہ کرنی ہے، پوری اس کی لسٹ بن گئی، اس کو سرکولیٹ کر دیا گیا، جو نوٹیفیکیشن تھا بڑے بڑے نام تھے جن لوگوں نے آنا تھا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اگرچہ اس میں لکھا نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اس پہ DGISI جو ہیں جنرل فیض جو ہیں انہوں نے آ کے بریفنگ دینی تھی نیشنل سیکورٹی پہ، انہوں نے پارلیمنٹ میں دینی تھی، لیکن پھر وہی ہوا کہ آل آف سڈن ہمیں بتایا گیا کہ وہ میٹنگ جو پوسٹ پون ہوگی۔ کیوں پوسٹ پون ہوئی ہے اس کی میرے پاس یہ کچھ سٹوری ہے، انسائیڈ خبریں بھی ہیں، وہ تو میں آپ کے ساتھ یہ آ کے شیئر کرتا ہوں۔ خبر یہ کل کی تھی، یہ بڑی خبر تھی لیکن دب کر رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں کوئی ہر منٹ بعد کوئی نہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو مین سٹوریز ہیں، بڑے واقعات ہیں، دن کے ایونٹس ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ایز اے جرنلسٹ، ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ کون سی سٹوری کو پک کیا جائے، کس کو اگنور کیا جائے، کس پہ فوکس کیا جائے، اور کون سی ایسی ایک اس میں مین سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی شاید یہی کچھ آ کے اس کو فیس کر رہے ہوں۔ خیر، آپ نے کل دیکھا بڑی خبروں ان میں دب گئی تھی، وہ جو بڑی خبر تھی ISPR نے جب انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، یا انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ جو تھی کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا وہاں کے IG کو جو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ کہ رات کے 2 بجے وہاں پہ رینجرز اور اس کے ISI کے کوئی بڑے ٹاپ کے افسر جو ہیں وہ گئے ہیں، ان کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے، اور پھر انہوں نے پرچہ درج کروایا، اور رات کے انہوں نے آ کے 3-4 بجے جو ہے ان کا کمرہ توڑ کے بلا وہ ساری سے آپ کو سٹوریز کا پتہ ہے۔ اب اس میں جو بڑی فائنڈنگ یہ تھی کہ پاکستان آرمی نے آ کے مانا کہ ہاں ہمارے افسران جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، اور نہ صرف مانا بلکہ انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ ہم نے 4 افسران جو ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، فوری طور پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کو، اور اس کے بعد جو ڈسپلن ایکشن جو ہیں ان کے خلاف وہ بھی آ کے وہ سٹارٹ کر لیں گے۔ یہ تو خیر چیز تھی۔ اب اس کے بعد اور اس کے لیے میڈیا کے لیے بڑا دن تھا کہ آرمی نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا پاکستان آرمی کو، ان کے آرمی چیف کو، کہ انہوں نے اس پہ بیٹھ کر ایک بولڈ سٹیپ لیا، اور اس کو کور اپ کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی کہ بالکل دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید انکوائری رپورٹ جو دب جائے گی، سامنے نہیں آئے گی، بلاول بھٹو صاحب اور ان کے ساتھ آج کل بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ ملٹری کے لیے کوئی اس طرح کے امبیرسمنٹ نہ ہو، تو لہٰذا اس کو چپکے سے دبا دیا جائے، لیکن وہ بات دبی نہیں ہے۔ ملٹری نے اس کو اپنی انکوائری رپورٹ سامنے بھی لائے ہیں، اور اپنے افسران کی گلٹ کو انہوں نے تسلیم کر کے ایکشن بھی لیا، لیکن ساتھ میں نواز شریف صاحب نے جو انہوں نے بڑا ایک وار کیا، انہوں نے کہا جناب کہ یہ بالکل ایک طرح کا کور اپ ہے، جو بڑے بڑے افسران اس میں ملوث سے ان کو بچا لیا گیا ہے، اور انہوں نے اس پہ پوری رپورٹ عدم اعتماد کیا۔ ساتھ میں انہوں نے جو ایک اس میں کلاسک جملہ لکھا کہ اس میں جو اینڈ پہ لکھا کہ رپورٹ از ریجیکٹڈ، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈان لیکس والا ایک ٹویٹ آ گیا جو جنرل غفور صاحب نے کیا تھا جب نواز شریف صاحب کے اگر دور حکومت میں رپورٹ اس کی ریلیز ہوئی تھی، انکوائری رپورٹ انہوں نے ریلیز کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں، اپریل 2017 تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فائنڈنگ ہے، تو جو اس وقت DGISPR تھے جنرل غفور صاحب، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کی فائنڈنگ ہے یا جو ایکشن ہے تو وہ اتنے سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے آخر پہ اینڈ پہ لکھا تھا کہ یہ رپورٹ از ریجیکٹڈ۔ وہ بڑا ٹویٹ جو ہے بڑا مشہور ہوا تھا، بعد میں خیر انہوں نے وڈرا کر لیا تھا۔ سو نواز شریف صاحب نے 3 سال بعد یا 4 سال بعد اب اسی طرح کا ٹویٹ کر کے انہوں نے دوبارہ ISPR پہ ڈالا کہ بھائی صاحب آپ کا جو ٹویٹ ہے انکوائری رپورٹ جو ہے وہ بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ سو وہ بڑا دن تھا، تو یہ تمام لوگوں کا فوکس جو ہے اس پہ رہا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اچھا ہوا برا ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس کو کامیڈی شو قرار دے دیا تھا، انہوں نے مذاق میں اڑا دیا تھا کہ یہ تو کوئی واقع نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں، آرمی سارے کہ IG کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب اس یہ تنازع میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو سیریس نہیں لے رہے، آرمی نے انکوائری کروا کے ایکشن بھی لے لیا تھا، اس سے اگین تو اس سے لوگوں کو لگا کہ وہ دونوں ایک پیج کی جو ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے اور بالکل ایک اس پہ ہے ویو لینتھ میں، وہ شاید نہیں ہے کہ آرمی نے اس مسئلے کو سیریس لیا، انویسٹیگیشن کریں، ایکشن لیا، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، کامیڈی شو سمجھ رہے تھے۔ سو وہ اس کے لیے میرا خیال پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، ایون اس کے میڈیا کے لیے بھی بڑی خبر تھی کہ دونوں سائڈز ہیں اس کو ڈفرینٹلی دیکھ رہی ہیں۔ وہ تو خیر ہو گیا، اب اس میں جو خبر دب گئی ہے، میں اس میں دوبارہ اسی کی طرف آ رہا ہوں، سٹوری جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ خبر یہ تھی کہ یہاں پہ DGISI جو ہیں انہوں نے بریفنگ دینی تھی پارلیمنٹ کی
ایک کمیٹی کو، اور جس میں انہوں نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی جس میں یہ دونوں ہاؤسز جو ہیں سینٹ کے ارکان بھی تھے اور قومی اسمبلی کے بھی تھے، اور ان کی مشترکہ بڑی کمیٹی تھی، اس میں کوئی 30-40 کے قریب جو لوگ تھے مین پارٹیز کے، ان کے ہیڈز بھی تھے، پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈ بھی تھے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ اسپیکر نے کرنی تھی قومی اسمبلی جو اسد قیصر صاحب انہوں نے کرنی تھی، اور جو مجھے بتایا کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں آرمی چیف نے نہیں آنا تھا، اس میں DGIA سے نہیں آ کے بریف کرنا تھا، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز تھے، اور اسپیشلی گلگت یہ بلتستان کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے، کیونکہ آج کل وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کمپین چل رہی ہے، بہت سارا وہاں پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، وہاں جلسوں سے خطاب کیے جا رہے ہیں، اور بڑی انتہائی ہیٹڈ قسم کی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں تقریریں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب پہ تنقید مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں، اور جوابی طور پر انہوں نے ان کو بھیجا تھا، علی گنڈا پور صاحب کو بھیجا تھا، انہوں نے سخت زبان استعمال کی، وہ ساری آپ ان کو لائیو سن رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اب اس تناظر میں تھوڑا سا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپ سیٹ تھی، کہ کیونکہ ان کے لیے گلگت جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ ایک علاقہ ہے انڈیا کے ساتھ بھی، اس میں آف کورس ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں، چائنا کا ایک ہمارا بارڈرنگ ایریا، سی پیک وہیں سے آ رہا ہے۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اتنا وہاں سیریسلی وہاں پہ انوالو ہیں الیکشنز میں، اور اس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اگین کوئی پرابلم نہ ہو کوئی اس نیشنل سیکورٹی کے، کہ اگین جیسے میں نے کہا کہ انڈیا اس پہ کلیم رکھتا ہے، ڈسپیوٹیڈ اس کو اپنا ایریا سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اب اس کو صوبہ بنانے کا پہلے مسئلہ تھا، اور پھر اب اس میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بیٹھ کے ایک گلگت پہ بریفنگ دی جائے، تاکہ اس کے مطابق وہ لوگ جو ہیں آگے اس میں چلیں، اور آنے والے دنوں میں وہاں کیا حکومت بنے گی، الیکشنز ہونے والے ہیں تو کس طرح کی چیزیں ہیں، اور ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ گلگت جو ہے یہ کتنا پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے اس کو کیسے وہاں پہ سیکیور کرنا ہے، اور تمام پارٹیز جو ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینسز کا ضرور اظہار کریں، لیکن جو نیشنل سیکورٹی کے یہ معاملات ہیں ان پہ کم از کم ان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہی وجہ تھی کہ جو یہاں سیکرٹ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب کی اور DGISI کے آرمی کے میس میں، ISI کے میس میں، جو جس کے بعد یہ سارا کا سارا ہنگامہ مچا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کو آرمی میس میں بلایا گیا تھا وہاں پہ، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، اور باقی پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور وہ بھی گلگت کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے اس کو بیٹھ کے گلگت پہ ان کو بریف کرنا چاہ رہے تھے کہ صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں، کہ اس کو 5واں صوبہ بنایا جائے پاکستان کا، اور اس کے لیے تمام پارٹیز کی سپورٹ چاہیے تھی، جس میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل ووٹ ہے یا جو بھی ہیں جو چینجز وغیرہ کرنے، تو وہ خفیہ ملاقات سے سارا یہ معاملہ خراب ہوا تھا۔ اس میں بڑی تنقید ہوئی تھی کہ آپ اس پہ کیوں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ اگر آرمی نے اگر ان کو بریف کرنا ہے پارلیمنٹیرینس کو، تو ان کو سیف ہاؤس میں بلانے کی بجائے، ان کو میس پہ بلانے کی بجائے، آرمی ہاؤس میں بلانے کی بجائے پورے پارلیمنٹیرینس کو، پورے پولیٹیشنز کو، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں وہاں پہ اسمبلی میں چلے جائیں، سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ بہت بڑا ایک ہال بھی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی ڈسکشن کرنی ہے، بریفنگ آپ نے کرنی ہے، آپ وہاں پہ بات چیت اس پہ کر لیں۔ تو لہٰذا اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے تمام لوگوں کو آپ کی دفعہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ بدنامی سے بہتر ہے کہ اوپنلی ایک میٹنگ کر لی جائے، اور جس میں یہ ہماری ہائی یا ٹاپ کی ہماری ملٹری جی کہ وہ جو افسران ہیں وہ آ کے ان کو بریف کر دیں، گڈ سٹیپ، مطلب وہی تو میں عامر متین تو یہ بات اور بھی بہت سارے دوست ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پولیٹیشین کو بدنامی نہیں لینی چاہیے، خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ بیٹھ کے وہاں ڈسکشن کر لیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، جمہوریت اسٹرانگ ہوگی، پارلیمنٹ کی ایک تھوڑی سی طاقت بنے گی، سپریمیسی آف ایک اس کی آتی ہے، اس کے سویلینز کی اس کے اسٹیبلش ہوگی۔ سو اس پہ آرمی اس پہ ایگری کیا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اگین ہم نے جو بھی بریفنگ دینی ہے سیکورٹی پہ یا دیگر ایشوز پہ تو ہم پارلیمنٹ چلیں گے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں انہوں نے میٹنگ بلائی تھی، اور کل یہ میٹنگ ہونی تھی وہاں پہ۔ اب اس میں کیا ہوا، میٹنگ میں انہوں نے بڑے سارے نام تھے اس میں، جس نے انہوں نے شرکت کرنی تھی، بلاول بھٹو صاحب تھے اس میں یہ انہوں نے شرکت کرنی تھی، پیپلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ بھی اس میں شامل تھیں، ایسے نواز لیگ سے خواجہ آصف صاحب تھے، مشاہد اللہ صاحب ہیں سینیٹر ہیں، یہ دو بڑے نام یہ تھے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے اختر مینگل صاحب تھے، اس میں مکسی صاحب تھے، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب تھے اپنی پارٹی کے حوالے سے تھے، اور بھی اس میں امیر حیدر خان ہوتی تھے ANP کے تھے، یا پلس پھر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آنا تھا، پھر ان کے اپنے منسٹر سے ایک لمبی لسٹ، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے بھی بیٹھنا تھا، موئی یوسف جو ہیں۔ اب سارا سٹیج اس پہ سیٹ تھا۔ آل آف سڈن ہمیں بتایا گیا کل جب یہ پورے لوگ تیار ہو کے وہاں پہ گئے جناب، میٹنگ جو ہے پوسٹ پون کر دی گئی ہے، وہ میٹنگ نہیں ہو رہی، اور اس پہ PDM کا کہا گیا کہ PDM نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہ ہم نہیں آتے۔
اب یہ خبر تو آئی دب گئی کہ پی ٹی ایم کیوں نہیں آئی. یہی میں آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کر رہا ہوں. ایک تو یہ تھا جو میں نے تھوڑا سا پتہ کیا کہ وہاں سینٹ میں کچھ اس کے کرونا کیسز 13 کے قریباً ڈیٹیکٹ ہوئے وہاں پہ ان کے سٹاف میں. تو سینٹ کو بند کر دیا گیا تھا کہ تاکہ مزید سپریڈ نہ ہو. وہ بند ہے اس وقت اور شاید اس ویک بھی وہ بند رہے. ایک تو یہ وجہ بتائی گئی کہ اتنی بڑی ٹاپ کی لیڈرشپ اکٹھی ہو رہی ہے, یہ کرونا وہاں پہ پھیلنا ایک تو مین تھی. دوسری پی ٹی ایم نے ذرا اس پہ اعتراضات کیے جی ہم یہ بریفنگ جو ہم اس پہ نہیں لے رہے. اب میری یہ اطلاع ہے, میری خبر ہے, بڑی کنفرم آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آ کے انیشیٹو لیا تھا کہ ہمیں اس بریفنگ میں نہیں جانا چاہیے. ایک تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اٹیک کر رہے ہیں, جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے انہوں نے اٹیکس کیے تھے, پھر جنرل فیض پہ انہوں نے اٹیک کیے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی ہے. اور اب کی دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب کہ ان کا جو نیریٹو ہمارے خلاف انہوں نے بلڈ کیا ہے یہ ان کی طرف سے تھا. اور پی ایم نواز کے 8 لوگوں کو اس کا پتہ ہے جو میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب نے 8 اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اپنا ویژن یا اپنا نیریٹو جو ہے انہوں نے شیئر کیا اور منع کیا کہ آپ لوگ نہ صرف خود جائیں بلکہ باقی کو بھی بیٹھ کے کنونس کریں. انہوں نے 2-3 اعتراضات اٹھائے. انہوں نے کہا پہلی بات جو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کدھر ہیں, کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تو کسی میٹنگ میں نہیں شریک ہوتے. انہوں نے یہ سارا کام ملٹری کے آگے دیا ہوا ہے, انہوں نے آئی ایس آئی کو دیا ہوا ہے. جو بھی میٹنگز کر رہے ہیں, جو بھی اہم فیصلے کرنے ہیں نیشنل سیکورٹی کے ملک کے, انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ملاقات جو ملٹری کے افسران کرتے ہیں جو کہ ٹرینڈ ان کا خیال تھا ٹھیک نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اب اس میٹنگ کو جو چیئر کرنا تھا اس کو نیشنل سیکورٹی پہ, وہ کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے کرنا تھا, تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں موجود ہی نہیں ہے. اب جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں آتے تو اس میں آپ لوگ کیا کرنے جائیں گے. وہ تو اپنے آپ کو بالکل انہوں نے الوف کیا, انہوں نے علیحدہ کیا. ایک تو یہ ان کا اعتراض تھا اس پہ. تو دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کا نیریٹو جو ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں ملک دشمن سمجھتے ہیں, یہ ہمیں غدار سمجھتے ہیں, ہمیں مودی کا دوست سمجھتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کے ہمارے بارے میں پرسیپشن یہ بنا دی گئی ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں, ہم غدار ہیں, ہم مودی کے یار ہیں اور ہم یہاں پہ پاکستان کا کوئی بھلا نہیں سوچ سکتے, تو پھر ہمیں اس طرح کی میٹنگز میں بیٹھ کے ان کو سننے کا کیا اس کا فائدہ ہے یا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. سو یہ دوسری ریزن تھی نواز شریف صاحب نے جو اپنی پارٹی کو بتائی. تیسری ریزن یہ تھی کہ اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہماری پارٹی لیڈرشپ جو ہے اسپیشلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اس پہ جنرل فیض پہ بڑی شدید تنقید کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے جلسے اجلاس میں کہا بھی تھا کہ ان کو آ کے یہ ان کو ڈسکوالیفائی جیل کرانے میں, ضمانتیں نہ ہونے دینے میں ان کا بڑا رول تھا. اور الزام یہ بھی لگایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب تھے وہاں پہ شوکت صدیقی صاحب تھے, تو وہ تو ان کے گھر بھی گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری 2 سال کی محنت جو اس کو ضائع نہ کریں. سو عمران ان کا یہ کہنا تھا کہ آج میری پارٹی کے لوگ اس ڈی جی آئی ایس آئی کی جا کے وہ بریفنگ میں بیٹھیں گے اور ان کی انڈورسمنٹ کریں گے, تو آپ پھر میرا نیریٹو جو اس نیریٹو کے اگینسٹ ہوگا سارا کچھ. کہ ایک طرح میں تقریریں کر رہا ہوں, میں ان کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں, الزامات لگا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, چارج شیٹ کر رہا ہوں کہ میرے خلاف یہ چیزیں ہوئی ہیں. دوسری طرف آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان کو سن بھی رہے ہیں, انڈورس بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کو اس طرح بنایا جائے آپ اس میں بیٹھ کے شریک ہوں. تو انہیں کہا ہمیں شریک ہی نہیں ہونا. سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمیں یہاں پہ آپ غدار ڈکلیئر کرتے ہیں, ہماری قوم کو یہ کہتے ہیں ملک کے دشمن ہے, لہٰذا اگر ہم ملک دشمن ہیں تو پھر نیشنل سیکورٹی کے معاملات اب ہمارے ساتھ کیوں ڈسکس یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر کیوں بیٹھ کے آپ ہمیں یہ ساری چیزیں بتانا بھی چاہتے ہیں, سمجھانا بھی چاہتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں تھیں جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے, جس میں مریم نواز صاحب ظاہر آن بورڈ ہیں, جو مجھے اطلاع ملی ہے خواجہ آصف صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور پھر یہ ان کے سپوکس پرسن جو ہے یہ ہو کہ محمد ان کیا نام ہے ان کا زبیر صاحب ہیں, یہ ہیں, اور 2-4 جو اور ان کے مین ان کے لوگ ہیں ان تمام کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہی لائن رکھنی ہے, یہی نیریٹو لینا ہے, ان کی کسی میٹنگز میں نہیں جانا, کوئی بریفنگ اٹینڈ نہیں کرنی. پرائم منسٹر آف پاکستان خود تو آتے نہیں ہیں, وہ بیٹھ کے ان کو فوجی یا ہمارے افسران جو ان کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ ان کے روب دبدب میں بیٹھ کے ہم انہی کے مطابق یہ جو چاہتے ہیں ہم ان کو پورا کریں. سو یہ وہ اندرونی سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. بڑی سٹوری تھی کہ اب یہ جو اپوزیشن جو ہے جو نواز شریف صاحب ہیں یا بلاول بھٹو صاحب ہیں, ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں ان میں دراڑیں پڑ رہی ہیں, لیکن اس معاملے پہ بلاول بھٹو نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی کھڑے ہیں, ان کا بیٹا کوئی نام اس میں شامل تھا. سو اس معاملے پہ وہ سارے جو ہیں وہ اس بلاول بھٹو صاحب ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, پی ڈی ایم کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, جیسے انہوں نے بیکاٹ کیا اس میں سے نہیں ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پوسٹ مونٹ کر کے اپنا ایک فیس سیونگ لیے, اور وہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے کھڑے ہیں. کہ نواز شریف صاحب نے جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا رپورٹ کو, بلاول نے اس کو ویلکم کیا. سو اندر کی یہ سٹوری یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا سخت انہوں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ آپ کسی قسم کی اس طرح کی نیشنل سیکورٹی کی بریفنگز میں جو آپ کو آئی ایس آئی کی طرف سے دی جائیں یا آپ کو وہاں پہ آپ جی ایچ کیو کی طرف سے دی جائیں, یہ آپ نے نہیں لینی, کیونکہ ان کا نیریٹو ہمارے خلاف یہی بن چکا ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں, ہم غدار ہیں اور مودی کے یار ہیں. اگر ایسے ہے تو پھر ہمیں بلا کے یہ تمام باتیں اعتماد میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم وہاں بیٹھے تو ہمارا اس پہ عوامی طور پر وہ جو ہے وہ اگین اس کو نقصان پہنچے گا. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک سٹینڈ رکھا جائے, بالکل ٹوٹل بیکاٹ کر کے رکھا جائے, کوئی انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ کی جائے.